جی معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی سلام. آپ سب کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تو نہایت ہی عزیز مہمان اس حصے میں بلکہ آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. گفتگو کا حصہ رہے گا ان کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ایک نیک کاز کے ساتھ وہ یہاں پر آئے ہیں. ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت پیغام لے کر آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہوں گے سردار محمد صابر صاحب، چیئرمین جی ٹی ایم کے. جی ٹی ایم کیا ہے خود تفصیلات ہم جانیں گے ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سردار افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وائس چیئرمین ہیں جی ٹی ایم کے. وقت کو ضائع کیے بغیر چلتی ہوں ان حضرات کی خدمت میں. میں سلام عرض کرتی ہوں آپ دونوں کی خدمت میں، ایران تہران میں اور زندگی سلام میں. خوش آمدید. بڑی مہربانی، بڑی نوازش. خوش رہیں، آباد رہیں. ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کے اس شو میں آئے ہیں. بڑا زبردست شو ہے، ہمارے پاکستان میں بڑا دیکھا جاتا ہے، بلکہ سب کانٹیننٹ میں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے بڑا آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. ریڈیو تہران اور آپ لوگوں کے پاس آنا، ریڈیو تہران، سیر ٹی وی کے پاس آنا ہمارے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے، آنر ہے. زیادہ نوازی. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہماری بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور آنر ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنا موقف بھی ہم بہتر انداز میں پیش کر سکیں گے اور جو اپنے سامعین ان تک پہنچا سکیں گے. چونکہ جس مقصد کو لے کے ہم پاکستان سے چلیں اور دنیا کے اویئرنیس پروگرام کو اگر یہ میڈیا ہمارا ساتھ دے گا یا آپ ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ، ایک اہم مقصد کے ساتھ، کاز کے ساتھ آپ ایران آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ سفر جو ہے وہ جاری بھی رہے گا دنیا کے مختلف حصوں میں. کیا ہے یہ کاز؟ بتائیں گے ہمیں آپ. میں چاہوں گی ناظرین جو ہے آپ کی زبانی ہی سنیں اس چیز کو. جی دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم نیکسٹ آ رہا ہے وہ مالیاتی تبدیلی آ رہی ہے. وہ نہ میرا مسئلہ ہے، نہ آپ کا مسئلہ ہے، نہ ایران کا، نہ پاکستان کا، یہ سب کا ہے. سن افسول جو بھی انسان اس دنیا میں رہتا ہے وہ اس سے سفر ہو رہا ہے. یہ سفر ہوگا دن بدن، یہ اس کی جو ریشو وہ زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں حالیہ سیلاب یا حالیہ پاکستان نے جو سفر کیا اور دنیا میں ہمارا جو 0.8% بھی حصہ نہیں بنتا اس میں پاکستان کا اگر ہم بات کریں تو اس کو جو سفرنگ ہے مور دین 40% ہے مالیاتی تبدیلی جو پاکستان میں آ رہی ہے. لیکن اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار اور ملک بھی ہیں اور بھی ہیں. ان کی پارٹیز اب دیکھیں 100,000 آف پیپل جو ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے، بلینز ڈالر کا نقصان ہو گیا اور ڈیزاسٹر ان سیکنڈ ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ آپ اس کو تیار تھے ذہنی طور پہ. اور 8%، 9%، 10% جو بارشیں ہوئی ہیں بعض علاقوں میں زیادہ آئی ہیں، اچانک ہوئی ہیں. اور اس کا اپنا پہلے سے کوئی اتنا بندوبست نہیں تھا، اس کو کس طرح کور کیا جاتا ہے. ایک تو افیکٹ ہے، ایک آفٹر افیکٹ. ابھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں جو آفٹر افیکٹ ہے. اور جی آفٹر افیکٹ کو ہمیں کور کرنے میں میرے خیال میں 10 سال بھی، ہماری معیشت تو اس طرح کی نہیں ہے کہ 10 سال لگ جائیں گے، 15 سال لگ جائیں گے. اب ہم دنیا کو یہ بتانے کے لیے، ہم نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں اپنے طور پہ اپنا رول ہوگا، ہر بندے کا اپنا رول ہے، بتانے چلیں کہ بھائی ہمارا تو اتنا اس میں رول نہیں ہے گرین گیسز میں. ہم تو دنیا میں اتنی اس کی نہیں کر رہے پیداوار کی. ہمارے یہاں پالیوشنس کا اتنا ریشوز تو نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سفر کریں. یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے نا، بڑے بڑے انڈسٹریل ملک جو ان کی وجہ سے. لیکن گلیشیئر ہمارے میلٹس ہو رہے ہیں، بارشیں ہماری زیادہ ہو رہی ہیں، کٹاؤ ہمارا زیادہ ہے، فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، ایگریکلچر ہماری تباہ ہو گئی، اکانومی ہماری تباہ ہو گئی، لوگ ہمارے ڈسپرس ہو گئے، بے گھر ہو گئے نا. تو یہی چیز لے کے ہم ایک مقصد لے کے لوگوں کو بتانے کے آ رہے ہیں کہ یہ انڈیویجلی ہر بندہ اپنا اپنا رول ادا کرے گا تو نیکسٹ کپل آف ایئر میں ہم کسی قابل ہوں گے کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. بالکل ایسے. اچھا یہ ایک بہت ہی اہم مقصد ہے میرے خیال سے. اور افتخار صاحب میں چاہوں گی آپ بتائیے ہمیں اس حوالے سے کہ کہاں سے یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کہ ہمیں جو ہے، دیکھیے ہر کسی کی زندگی میں مختلف مصروفیات ہیں، مختلف اتار چڑھاؤ ہیں، اپنی ذاتی زندگی ہے. دنیا میں یہ پیغام آگے بڑھانے کا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ماحولیات کے حوالے سے کہاں سے آیا؟ یہ مقصد کہاں سے آپ نے سوچا کہ مجھے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ طے کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے؟ دیکھیے شروع سے ہی ہمارا یہ ایک آئیڈیا تھا، ہمارا خیال تھا، ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان کی جب ہم اگر بات کرتے تھے تو 4.5% ہمارے فارسٹ تھے. پورے کورڈ ایریا جو تھا وہ 4.5% تھا، باقی دنیا میں بہت زیادہ ہے. ہمیں شروع سے ہی اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا. پھر جو ہمارے شہر ہیں ایبٹ آباد، اسلام آباد، وہاں پہ صورتحال تبدیل ہو رہی تھی، موسم بدل رہا تھا، سردی جو تھی وہ گرمی میں تبدیل ہو رہی تھی، موسمیاتی تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی تھیں. اور پھر جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے نتھیا گلی سے، گلیات سے، وہاں پہ چیزیں جو ہیں بری طرح کنکریٹس کی بلڈنگز بن رہی تھیں، وہ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا جا رہا تھا. تو اس ساری صورتحال کے بعد میں نے سردار صابر صاحب نے اور ہم نوا جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی تحریک کا ہم آغاز کریں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم لوگوں کو بتائیں کہ ماحول اچھا ہوگا، انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو تبھی ہم جی سکیں گے. ہمارے سانس لینے کے لیے ان درختوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. جب درخت کٹتا ہے تو سمجھ لیں کہ انسان مر جاتا ہے.
ہماری یہی سوچ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو جتنی آپ انسان کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اتنی اس درخت کو بچانے کے لیے کوشش کریں. اور آپ کے پروگرامز میں مزید تھوڑا سا اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جب 1 بلین 1 ارب درخت لگائے تو ہم نے بھی اپنے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں درخت لگائے. نہ صرف لگائے بلکہ ان کا سروائیول ریشو, ان کے بچاؤ کا جو ریشو ہے وہ مور دین 80% ہے, 80% سے زیادہ ہے. جو ہمارا ایریا ہے اس میں ہم نے ان درختوں کو بچایا بھی ہے, آگ سے بچایا, باقی چیزوں سے بچایا. اور میں اس آپ کے پروگرامز کی وساطت سے خیبر پختونخوا حکومت کی جو اس وقت سیکرٹری تھے, سیکرٹری فارسٹ نظر حسین شاہ صاحب, جنہوں نے 1 ارب درخت لگایا, ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا قریبی کولیبریشن رہا. اور 1 ارب درخت لگانے میں بھی ہم نے اس صوبے کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا, مختلف جگہوں میں گئے, اور ہم نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ نہ صرف درخت لگیں بلکہ درخت بچیں. نہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز, یہ سوچ نہ صرف ہم پاکستان میں پیدا کریں بلکہ جہاں جہاں ہم جائیں لوگوں کو بتائیں کہ درخت زندگی ہے. جس طرح کہتے ہیں واٹر از لائف, اسی طرح درخت زندگی ہے. بے شک, بہت ہی زبردست. اچھا, یہ کہ نتھیا گلی جو ہے بہت خوبصورت ہے, یعنی سچ میں حسین جگہ ہے اور جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہاں پر, اور یہ کہ بہت ہی نیک کاز ہے آپ کا. جی ٹی ایم یہ کیا ہے, بتائیں گے آپ ہمیں, آپ میں سے جو حضرات بتانا چاہیں. جی ٹی ایم بیسیکلی ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہے. 4 سال پہلے اس کا ہم نے وجود بنیاد رکھی اس کی, اور علاقائی سطح پہ پہلے رکھی, اس کو لے کے آگے چلے کہ ہمارے فارسٹ کیسے بچیں, اور جو ہماری ڈیولپمنٹس ہیں وہ انوائرمنٹ پروٹیکشنز جو ہیں اس کے جو لاز ہیں اس کے انڈر ہوں. اگر ڈیولپمنٹس کے تو مخالفت ہم نہیں کرتے, دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر کو ڈسٹرب کر کے ڈیولپمنٹ نہ ہو, نیچر کو برقرار رکھا جائے. جب آپ نیچر سے ٹکراتے ہیں تو نیچر ڈیفینیٹلی ریوانج اس پہ انتقام پہ آ جاتی ہے. تو آپ اس میں ابھی ایک ریسرچ آئی, اس دفعہ ریسرچ ہم نے بھی کی ہے کہ جہاں جہاں یہ سیلاب کے پوائنٹس تھے شروع میں, جہاں سے پانی نکلتا تھا ندی نالے, وہاں جیسے اگر 10 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر میں درخت لگے ہیں تو وہاں اس علاقے میں سیلاب نہیں آیا, ایک رکاوٹ سی بن جاتی ہے, رکاوٹ سے بن جاتی ہے. تو یہ چیز لے کے ہم نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی علاقائی سطح پہ, پھر اس کو ہم لے کے آئے پاکستان پہ. ہم اسی مقصد کو, اسی مشن کو لے کے اویئرنیس پروگرام ہے نان گورنمنٹ سے, ہماری جو اپنی کیپیسٹی ہے ہم اسی میں جائیں گے. ہم تو گورنمنٹ کی ہمیں کوئی فنڈنگ یا سپورٹس تو نہیں ہے, جتنے ہمارے الحمدللہ کارکنز ہیں جو وہ مطلب خود ہی اپنے مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں. اور اس علاقے میں ہمیں کامیابی ملی, کافی جو درخت کاٹ رہے تھے, اور ایسے ایسے درخت تھے جن کی 250-300 سال عمر تھی نا, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا, وہ تو اپنے پرپس کے لیے, فیول کے لیے, انرجیز کے لیے اس کو کاٹ رہے تھے. اویئرنیس پروگرام دیا تو اب وہی لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہی مقصد لے کے ہم دنیا میں جا رہے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ اگر ایک بندہ بھی دنیا میں ایک درخت 1 سال میں لگائے تو یہ بہت سے مسائل یقیناً سر. گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر ایک حصہ ہم نے دیکھنا ہے, نہایت ہی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. سچ میں ماحولیات میں جو بھیانک تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سب کا اس میں کردار ہے. میں یہ کہوں گی, یہ نہیں کہ یہ مجھ تک, آپ تک, یا یہاں پر موجود دنیا کے ہر کونے میں جو بھی شخص ہے, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کاندھے سے کاندھا ملا کر اس حوالے سے ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں, اویئرنیس پھیلا سکیں. چلتے ایک حصہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنی زبردست گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. تہران کا ارم زو تہران کے ایک بڑے زو میں شمار ہوتا ہے, اور سب سے بڑا زو یہی ہے. یہاں پر بہت سے جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر اسٹڈیز کی جاتی ہیں. ارم زو میں 800 سے زیادہ جانور پائے جاتے ہیں, اور ان میں 111 قسم کے اسپیشیز ان کی پائی جاتی ہیں, جنہیں چھوٹی جگہ پر یا بڑی جگہ پر رکھا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کے میملز, رینگنے والے, آبی حیات اور پرندے شامل ہیں.
तकरीबन 60% इन हैवानात में से ईरान के मकामी हैवानात हैं और बाकी के हैवानात जो हैं वो दीगर मुल्कों जैसे अफ्रीका वगैरह से लाए गए हैं। इन जानवरों का इंतखाब जो है वो तेहरान की आबो हवा के मुताबिक किया गया है, क्योंकि इस आब हवा में हर जानवर ज़िंदगी करने की तवानाई नहीं रखता और वो अपने आप को इस आब हवा में एडजस्ट नहीं कर पाता है। और यहाँ के तमाम जानवर, जिसमें से आप श्रीलंका के हाथियों को निकाल देंगे, बकिया सब जानवर जो हैं वो अपनी नेचुरल हैबिटेट जैसे बनाए हुए मकाम पर जिंदगी गुजारते हैं। इस बाग की सबसे अहम और सबसे अच्छी जगह जो हम कह सकते हैं वो है जहाँ पर अफ्रीका के शेर, ईरानी चीता और साइबेरिया के शेर रखे गए हैं। इन पिस्तानदारों यानी इन मैमल्स के पिंजरे एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये जू का एक, जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक बहुत ही दिलचस्प एरिया है। जहाँ पर परिंदे रखे गए हैं वो मकाम भी बहुत अच्छा है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ पर ज़्यादातर ईरानी मकामी परिंदे आपको देखने को मिलेंगे और इन बरसों में उनकी नस्ल भी बढ़ी और अफजाइश नस्ल भी हुई है। यहाँ बच्चों को आप अपनी फैमिली के साथ ले जा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ की सैर कर सकते हैं। जी अजीज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी सलाम। एक नहायत अहम, एक नहायत ही मुफीद मौजू के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। सरदार साबिर साहब हमारे साथ हैं और सरदार इफ्तिखार साहब हमारे साथ यहाँ जो है वो गुफ्तगू के हिस्से में हमारा साथ दे रहे हैं। अहम नुकात की तरफ उन्होंने इशारा किया, अपना एक ज़बरदस्त कॉज लेकर जो दुनिया भर में इस पैगाम को वो पहुँचाने की कोशिश करें। मेरी सच में दिली दुआ है कि वो कामयाब रहें इस कॉज में। इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मैं आप हजरात के लिए यहाँ की जो चाय है वो मैं आपके लिए डाल दूँ। जी इसको रखने नीचे। साबिर साहब अगर आप भी पास करवा दें अपना कप। क्या ख्याल है यहाँ की चाय के हवाले से आपका? ज़बरदस्त, हमारी तो ये पसंदीदा चाय है। जितने ईरान के लोग अच्छे हैं, जितने उनके रवैये अच्छे हैं, जितना अखलाक अच्छा है, ये चाय उसी चीज़ का मज़र है, ज़ाहिर होती है कि अच्छे लोगों की बनी हुई चाय भी अच्छी होती है और होनी चाहिए। और ये कि अलबत्ता हमारी दूध चाय से काफ़ी इसका जो है वो टेस्ट और कह सकते हैं कि डिफरेंट भी है और मज़े का भी, लाइट है थोड़ी। हाँ सही। अच्छा तो ये बताइए, चलते हैं एक मसला जो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी फेस किया होगा, पाकिस्तान के इंटीरियर इलाकों में जाना, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक लोगों को अवेयरनेस देना कि भाई ये दरख्त तुम्हारी ज़िंदगी है, ना हो तो तुम भी नहीं हो। मुश्किलात पेश नहीं आई इस रस्ते में आप दोनों को? हमें तो बड़ी मुश्किलात आई हैं इस हवाले से, अभी भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं मुश्किलात तो होती हैं। लोग समझने को तैयार नहीं हैं। बुनियादी तौर पे लोग कहते हैं कि दरख्त है, इस दरख्त को काट दें, लेकिन वो हम तो कहते हैं कि जब आप दरख्त काटते हैं एक ज़िंदगी को काट देते हैं। आप किसी के गले पे जो है वो छुरी फेर रहे होते हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमने काम किया, जहाँ जहाँ हम गए, हमने लोगों को अवेयरनेस दी कि खुदारा इन दरख्तों को बचाएं। लेकिन आपको पता है कि माफियाज हैं, आम लोगों की बात तो आप छोड़ें ना, माफियाज हैं, बड़े बड़े माफियाज हर जगह बैठे होते हैं। वो जो जहाँ उनके मकासद होते हैं, जहाँ उनके एम्स होते हैं, जहाँ उन्होंने कुछ चीज़ बनानी होती है, तो फिर वो इस तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन होती है उसको रोकने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल करते हैं, तंग करते हैं, केसेस दर्ज करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, थ्रेट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम तमाम तर चीज़ों के बावजूद हमारा मिशन, हमारा मकसद ये है कि दरख्तों को हमने बचाना है, ग्रीनरी को बचाना है, माहौल को बचाना है, अपने इलाकों को, पाकिस्तान को हमने साफ सुथरा करना है। और अपने दरख्त को जब हम बचाएंगे तो पाकिस्तान का माहौल अच्छा होगा, जब पाकिस्तान का माहौल अच्छा होगा तो पड़ोसी मुल्कों का माहौल अच्छा होगा, और जब पड़ोसी मुल्कों का माहौल अच्छा होगा तो पूरा रीजन ठीक हो जाएगा। यही हमारी सोच है और इंशाअल्लाह इस सोच में हम बड़ी हद तक कामयाब हो गए। हमने जो आम आदमी को पौधा दिया, हमने कहा कि आप ये पौधा लगाएं फिर इसको बचाएं।
یہ کمپین اتنی زبردست طریقے سے چلی ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سکسیس ریشیو جو ہے وہ مور دین 80% ہے, 85% ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں 4.5% فارسٹ ہیں. تو یہ سوچ, یہ کمپین, یہ اویئرنیس آگے بڑھ رہی ہے. آج یقینی طور پر جب ہم آپ کے شو میں بیٹھے ہیں, آپ کے شو میں شریک ہیں, تو آج ہمارا میسج زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور آپ کے اس چینل کے توسط سے ہم یہی کہیں گے, جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, جہاں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ درخت لگائے. اور گرین ورلڈ, گرین پاکستان, یہی ہمارا مشن, یہی ہمارا مقصد, یہی ہمارا نصب العین ہے. سچ میں یہ سوچ, یہ جذبہ ہر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ خود دنیا جو ہے جنت کا منظر بن جائے. آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک یہ سفر جو شروع ہوا ہے کہ اس پیغام کو عالمی بنانا, یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ہی ریجن میں آگے بڑھنا, کہاں سے شروع ہوا, کس ملک سے شروع ہوا, ٹارگٹ کون سا ملک ہے جہاں تک آپ پہنچنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہمارا جو سفر وہ ایک علاقائی سفر تھا, ایک علاقے سے شروع ہوا, ایک ریجن نادرن پاکستان میں جو ہمارا اپنا, وہاں سے ہم نے شروع کیا. پاکستان لیول پہ بھی ہم نے اویئرنیس پروگرام دی. پھر ہم ایران آ گئے, ایران کے بعد ہم تہران بھی, کل جو ہماری میٹنگس تھی اسی سلسلے میں تھی, ماحولیات کے ریلیٹڈ تھی. اچھی میٹنگز ہوئی ماشاءاللہ, بہت زبردست ایکسپیرینس جو ہمارا ایکسچینج ہوئی, جو ہمیں نہیں پتا تھا بعض چیزوں کا, یا ہمیں جن چیزوں کا پتا تھا ان کو بتایا, ایکسچینج ہو گیا, ویوز ایکسچینج ہو گیا, ایکسپیرینس بھی ایکسچینج ہو جائے گا ہمارا جو. اور اس کے بعد ہمارا ابھی ترکی جائیں گے, اور اس کے بعد تبریز بھی جانا ہے ہم نے, مطلب کہ استنبول ہے, انقرہ ہے, وہاں سے پھر ہم نے باکو جانا ہے, اور اس کے بعد ہم نے سعودی عرب جانا ہے. پھر یہ پہلا ہمارا ٹور ہے. نیکسٹ وہ سینٹرل ایشیا بھی ہے, پھر ایسٹرن یورپ بھی ہمارا ہے, افریقہ ہے, جو خاص کا جو خشک سالی ہو رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا. کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں, جو لوگ سفر کر رہے ہیں, اس میں تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نیچر سے ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ گئے نا. ہم نے اپنی نیچر بنانی شروع کر دی. آپ اپنی نیچر نہیں بنا سکتے, نیچر سے ٹکراؤ نہیں کر سکتے, اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا اس کو ہی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سفر یہ ایک مومنٹ کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں, اور مومنٹ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کرتے. بالکل ایسے. انشاءاللہ میری تو دعا یہ ہے کہ یہ پیغام آپ کا عالمی بن جائے, اب یورپ, امریکہ وغیرہ وغیرہ جہاں بھی ہو, آپ اس پیغام کو لے کر جائیں, چونکہ سچ میں ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہیں خشکسالی ہے تو کہیں سیلاب ہے, یعنی سچ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب تبدیلی ہے. بالکل, جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے, اور یہ سارا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ میڈیا پرسن بھی ہیں, تو وہ تھوڑا بتائیں گے اس حوالے سے, آپ نے جو ہے میڈیا کا استعمال کس طرح سے کیا اس کاز کو آگے بڑھانے میں؟ دیکھیں, ہم نے پاکستان کے تمام الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے جب ہم دونوں نے جب کمپین سٹارٹ کی تو ہم 2 تھے, آج ہم لاکھوں میں ہیں, ہزاروں میں بھی نہیں ہیں, لاکھوں میں. اور اس کے سارے آج کریڈٹ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو. پاکستان کے جتنے بڑے انگریزی اخبارات ہیں وہ ہمیں کوریج دیتے ہیں, جتنے بڑے چینلز ہیں وہ ہمارے کام کو کوریج دیتے ہیں, جتنا سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور جو ہمارے چینلز ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ لوگوں تک ہمارا میسج پہنچا رہا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہم 2 تھے, آج لاکھوں میں. جس طرح آپ کا آج پروگرام ہے, اسی طرح ہم مزید پھیلتے جائیں گے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم نے جو مشن, مقصد شروع کیا تھا وہ لوگوں تک پھیل رہا ہے. اور میں میڈیا کا, آپ کا, تمام الیکٹرانک میڈیا کا, پاکستان کے انگریزی اخبارات کا, اردو اخبارات کا ہم بڑے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج ہم اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل نہ کر سکتے. آپ نے اشارہ کیا ایک بہت اچھے نقطے کے, آپ 2 تھے اب لاکھوں میں ہیں. کبھی سوچا تھا کہ یہ 2 جو ہے لاکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے, لوگوں کا, میڈیا کا سپورٹ اتنا ملے گا یا نہیں؟ یہ تھا کہ ہاں ایک ایسا ہی آئیڈیا آیا ہے اور اسے آگے بڑھائیں گے, ساتھ دیا نہیں دے تو ختم ہو جائے گا. یعنی اس حوالے سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گی. جب آپ کا مقصد اور مشن ہو نا, تو منزل آپ کی وہ کلیئر ہوتی ہے. اس میں آپ کی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, رکاوٹیں ہیں, وہ مطلب ہر جو بھی آپ نئے کام شروع کریں گے جس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوگا, نیشنل انٹرسٹ ہوگا یا اجتماعی جس کو ہم کہتے ہیں مقصد ہوگا, اس میں رکاوٹیں ڈیفینیٹلی آتے ہیں. لیکن ان رکاوٹوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے, جو ہماری ٹیم تھی, ہماری تنظیم کی بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ, انہوں نے عبور کیا. بہت زیادہ مخالفت بھی ہوئی, یہ ہوتی ہے, یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی کہ یہ ہر جگہ ہوتی ہے, مطلب یہ اتنا نہیں ہے, نیچرل ہے, تو اس کو عبور کیا. لیکن ہمارا مقصد اور منزل کلیئر تھی, تو ہم اس میں سے وہ الحمدللہ ڈگمگائے نہیں ہیں. ہم نے وہ اپنا سفر جاری رکھا, اور واٹ ایور دا وے, جب آپ سفر جاری رکھتے ہیں تو منزل آپ
اس میں پا لیتے ہیں۔ وہ آپ کے سوال کو ایک شعر کی صورت میں اس کا جواب ضرور، دیتے ضرور۔ ہیں، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ واہ سبحان اللہ، زبردست۔ ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، غالباً ہمارا آخری یہ حصہ ہے آپ کے ساتھ گفتگو کا، ایران تہران ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دونوں سے پوچھنا چاہوں گے جی۔ سب سے پہلے چلے میں بات کر لیتا ہوں، ہم نے تو جو سنا تھا دیکھا تھا جی کہ ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں اس طرح کی مشکلات ہیں، اس طرح کی مشکلات ہیں، لیکن جیسے ہی ہم زائدان سے آگے آئے تو یقین کریں ہم حیران رہ گئے۔ اتنا زبردست ملک، اتنا میں کہتا ہوں کہ سیلیوٹ ہے ایرانی قوم کو، ایرانی نیشن کو، جنہوں نے تمام تر عالمی پابندیوں، سامراجی پابندیوں کے باوجود اپنے آپ کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اپنے تمام چیزیں عالمی معیار کے مطابق انہوں نے کر دی۔ انتہائی تہذیب یافتہ لوگ، انتہائی اچھے لوگ، انتہائی پیارے لوگ، انتہائی ملنسار لوگ، اور یقین کریں کہ جب بھی ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے آ گئے، انہوں نے کہا زبان نہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ جہاں بھی ہم نے راستہ پوچھا لوگوں نے میڈم اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دل مل رہے ہیں، اللہ کرے یہ دل مزید ملتے رہیں، اور پاکستانی قوم اور ایران کی قوم آپس میں ان کے رشتے، ان کے پیار، ان کی محبت، ان کے جو تعاون ہے مختلف شعبوں میں، یہ مزید پھیلنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا جو چینل ہے آپ مزید اس کو ایکسٹینڈ کریں پاکستان کے پورے علاقوں میں، اور پورے پاکستان کو بتائیں کہ ایران کی قوم کیا کر رہی ہے تمام تر پابندیوں کے باوجود، اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم بھی پاکستان جا کر بتائیں گے ایران کا وہ امیج، شاید جو امیج آج تک پاکستان کے لوگوں تک وہ شاید اس طرح پراپرلی پہنچ نہیں سکا، ہم یہی بتائیں گے کہ ایران ویسٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ صحیح، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی الحمدللہ، ایران کا جو خاص کالی میرا یہ 5واں یا 6ٹا ٹور پہلے بھی آتا ہے، تہران میں ہر 5 سال بعد بدلا ہوا نظر آتا ہے، ہر 5 سال بعد مجھے اس طرح انفراسٹرکچر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور تہران کے اندر آپ جو چیز دیکھیں گے کہ آپ اگر پوش علاقے میں چلے جائیں، مڈل کلاس علاقے میں چلے جائیں یا ڈاؤن ٹاؤن چلے جائیں، آپ کو صفائی کا معیار ایک نظر آئے گا۔ بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پوش علاقہ ہے اس میں آپ کو صفائی نظر آئے گی، یا ڈاؤن ٹاؤن میں آپ کو صفائی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح بیسک جو نیڈز ہیں میرے خیال میں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ ان کو جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اوور آل تہران جو اس کی انڈسٹریز ہے وہ بھی بڑی مطلب پروموٹ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ مطلب جہاں جہاں تک وہ جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں، اچھا ان کا معیار بھی اچھا ہے۔ تہران سٹی کی آپ بات کریں تو ماحولیات کے علاج کا جو ہماری ملکات ہوئی بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں، زون بنا رہے ہیں، جو گرین بیلٹس بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں بھی اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ کل میں بتا رہے تھے کہ میٹرو جا رہی تھی، انہوں نے ہمیں نہیں بنانے دیا اس طرف سے، وہ کچھ آ رہے تھے یہاں پہ، جی درخت کاٹنے پہ بھی، اور درخت اس طرح کے درخت اگائے جا رہے ہیں جو یہاں کے لیے فیزیبل ہیں یا اس کے لیے، تو بہت سا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ایران بہت بدل رہا ہے، تہران بہت بدل چکا ہے، جہاں جہاں ہم گئے تو اچھا ایک مجھے اب ہمیں جو ضرورت ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل پاکستان ایران کا جو وہ کانٹیکٹس اس کو جو انکریز کریں، جو کلچرل ایکسچینج ہیں وہ ہمارے ایکسچینج ہو جائیں، اور ٹریڈ آلریڈی ہو بھی رہا ہے تو اگر اس کو اور زیادہ پروموٹ کیا جائے تو ہمارے وہ بارڈر تو ہمارا ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو ٹریڈ بھی ہمارا سستا ہے اور اچھا۔ بعض چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی چونکہ بیسیکلی میں بھی بزنس مین ہوں کہ یہاں کی لوکل مارکیٹ میں پاکستانی پروڈکٹس کی بڑی ڈیمانڈز ہے، چند جس طرح آپ جینس کو کہہ لیں، کچھ اور پینٹس کو، اسی طرح کچھ انڈیا بہت سارے پروڈکٹس ہیں تہران کی۔ آپ کل ہم نے اس سلک کارپیٹ کو دیکھ رہے تھے، دوسرے جو ٹریڈیشنل یہاں کے پروڈکٹس ہیں بہت اچھے ہیں، تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان، بہت مطلب بڑی مارکیٹ، اسکوپ زیادہ اس لیے بڑی ہے کہ آپ اس کی ان دونوں کی آبادی کو ملا لیں تو ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے، تو اس سے ہمیں مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگوں کو ایکسچینج جو ہے وہ پروگرامز ہونے چاہیے، ہمارا بھی ارادہ ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز ارینج کریں انشاءاللہ۔ ایک جملہ آپ اگر ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہے تو آپ دونوں کی خدمت میں حاضر ہے حصہ۔ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی آپ ہیں، آپ اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنی زندگی میں ایک بار ایک درخت ضرور لگائیں، درختوں سے پیار کریں، یہی ہماری زندگی ہے۔ میرا بھی یہی پیغام ہے کہ ہماری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آج کل نہیں آ رہے، یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہیں کہ آپ اگر ایک درخت لگانا شروع کر دیں گے یا درختوں کی اگر نہیں لگا سکتے تو ان کی حفاظت کریں گے تو وہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے نا ان کی زندگی کی آپ حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا پوری دنیا کے لیے یہی پیغام ہے کہ خاص کر جو گرین گیسز والا ایشو ہے نا، اگر وہ سالو ہو جائے تو جتنی ماحولیاتی تبدیلیز آ رہی ہیں دنیا میں یہ بہت سی کنٹرول ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ سردار محمد صابر صاحب اور سردار افتخار صاحب، آپ نے سچ میں جو ہے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا لیے، بہت اہم موضوع ہے، نیک تمنائیں رکھتی ہوں آپ کے لیے اور یہ کہ انشاءاللہ اس موضوع اس مقصد میں کامیاب آگے بڑھتے رہیں۔ شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا۔
بہت ہی زبردست گفتگو ہماری رہی ہمارے دو عزیز مہمانوں کے ساتھ, اور یہ کہ سچ میں اتنے نیک ایک کہہ سکتے ہیں مقصد کے ساتھ وہ یہاں پر آئے ہیں. ہم سب آپ ناظرین جو ہے مل کر دعا کریں گے کہ انشاءاللہ جو ٹارگٹ انہوں نے طے کیا ہے اس پر وہ بآسانی پہنچ سکیں. چلتے ہیں ہم یہاں پر پروگرام کا ایک اور حصہ دیکھتے ہیں اور سیر کریں گے شیراز کی.